سورہ مبارک نبا خاص اس کی ایک خصوصیت ہے مولا امیر المومنین کے ساتھ. اور کیوں خصوصیت ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں جو النبأ العظیم ہے، آج صبح کی بھی ایک مجلس میں تھوڑا سا اس کا بیان آ گیا تھا. ہمارے عزیز القدر، ہمارے بہت اچھے شفیق بھائی ہیں، بھائی کی طرح ہیں، اچھے دانشور ہیں. میر حسین علی صاحب، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے محبت قدے پہ گفتگو تھی اور انہی آیتوں کو میں نے عنوان قرار دیا تھا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. خدا فرما رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات عرض کروں تقریب ذہن کے لیے، ایک بات کو دل دماغ سے قریب لانے کے لیے. سڑک پر شہر میں ہزار افواہیں گھومتی رہیں، ہزار لوگ چمی گوئیاں کرتے رہیں، ہزار لوگ کانا پھوسی کرتے رہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا. لیکن اگر کسی اہم مسئلے کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو جس کو اس مسئلے سے خاص تعلق ہوگا اس کی توجہ ہو جائے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرہ مسلمین میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ خدا کو اس سے تعلق تھا، حق کو اس سے خاص تعلق تھا. تو کہا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. یہ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم. کیا نبأ عظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ائمہ اہل بیت سے پوچھئے جا کر نبأ عظیم سے کیا مراد ہے، تو کہیں گے نبأ عظیم سے کچھ اور نہیں مراد ہے، ذات گرامی علی ابن ابی طالب. علی ہے النبأ العظیم، ولایت علی ہے النبأ العظیم. ہاں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات جو تعویل کے اس نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہیں جو ہمارا نظریہ تعویل ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت نہیں رکھتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور بطور خاص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، یا ان سے بے خبر ہیں یا باخبر ہیں لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے، نعوذ باللہ. ان کے لیے یہ باتیں ناقابل فہم ہوں گی، نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ان کی مجبوری ہے. ہمارے لیے یہ باتیں بالکل آئینہ ہیں، ایک ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں. النبأ العظیم سے مراد روز آخرت بھی ہے، النبأ العظیم سے مراد ذات گرامی علی ابن ابی طالب بھی ہے. اور ان دونوں حقیقتوں کا رشتہ یہ ہے کہ علی کے ذات مبارک امیر المؤمنین کے مظاہر میں سے ایک مظہر روز جزا ہے. اللہ نے قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، اور اللہ نے روز جزا کا باطن ذات امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے. دقیق موضوع ہے، مشکل ہے، شاید اسی لیے زیادہ ممبروں پر بھی ہمارے ہاں بھی یہ ڈسکس نہیں ہوتا. ایک ہنگامہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، یعنی کیا یعنی کیا یعنی کیا. اور میں تو اکثر ایسی باتیں کہتا ہوں کہ یعنی کیا سوال پیدا ہو، یعنی کیا کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. روز جزا برحق ہے. قرآن مجید میں قیامت اور آخرت اور روز جزا سے متعلق بہت کچھ تفصیلات ہیں، مگر خدا کی قسم یہ بھی حدیث ہے، حدیث معصوم. اگر پوری دنیا ولایت علی ابن ابی طالب پر متحد ہو جاتی تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہ تھی.
اب ظاہری طور پہ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ذوق ہوگا جو حضرت امام احمد بن حنبل کا ذوق تھا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ انکار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں علی قسیم نار و جنت ہیں، مولا علی ہیں جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو جنت تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ علی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ جناب نہ یہ حدیث ضعیف ہے نہ ہم غلو کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے جا کے حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث ہے کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق ہے؟ کہا یہ تو ہے۔ کہا نفاق کا ٹھکانہ جہنم ہے، محبت کا ٹھکانہ پھر ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بتاؤ علی معیار جنت و جہنم ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ یہ کس کا جواب ہے؟ امام احمد ابن حنبل، امام خمینی نہیں۔ یہ جواب امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ بھئی تم کیا قیام، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں کہ علی قسیم نار و جنت ہیں؟ رسول نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی سے بغض نفاق، نفاق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ ایمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ تو جب جنت ٹھکانہ ہے ایمان کا، جہنم ٹھکانہ ہے نفاق کا، اور علی کی محبت ایمان ہے، علی سے نفرت، علی سے بغض نعوذ باللہ وہ ہے نفاق اور کفر، تو پھر علی تو ٹھہرے ذات ان کی میزان بہشت و دوزخ ہو۔ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور جواب ہے۔ جب ان کا یہ مشہور جواب موجود ہے تو پھر اس فقیر کی یہ گفتگو بھی تسلیم کر لیجئے کہ علی ہے باطن آخرت۔ اگر علی کی ولایت پر سب متحد ہو جاتے تو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ مضمون حدیث معصوم بھی ہے، اور اگر غور کیجئے تو یہی حقیقت عقل و فطرت بھی اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کہ بات وہی ہے، علی کی ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ علی کی ولایت پر مجتمع ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ علی کی ولایت پہ مجتمع ہونے کے معنی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس آیت پہ عمل ہو گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔